اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو اپنے اخراجات میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام بخیل انسان کی مذمت کرتا ہے، جیسے کہ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران آیت کا نشان 180 قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کچھ دیا ہے اس میں بخل کرتے ہیں، وہ ہرگز اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، بلکہ یہ ان کے حق میں بدتر ہے، کیونکہ جس مال کا بخل کرتے ہیں عنقریب ہی قیامت کے دن طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور سارے آسمانوں اور زمینوں کی میراث خدا ہی کی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ قرآن پاک ہمیں یہاں یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال و دولت کو اپنے بال بچوں پر خرچ نہیں کرتے، ان کو سہولت فراہم نہیں کرتے، وہ لوگ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ برا کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ بخیل کا مال جسے وہ بچا کر رکھتا ہے قیامت کے دن طوق کی شکل میں اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ شخص اس طوق کے ساتھ حشر کے میدان میں رسوائی کی حالت میں کھڑا ہوگا۔ بس اس لیے قرآن کہتا ہے کہ بخل ایک بری چیز ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بال بچوں کو سہولت فراہم نہ کرے، اگر کوئی شخص ہمیشہ اپنی زبان پر نہیں کا ورد کرتا رہے، بیوی سوال کرے تو کہے نہیں ہے، بیٹا مانگے تو کہے نہیں ہے، بیٹی مانگے تو کہے نہیں ہے، جب آہستہ آہستہ نہیں ہے کہ عادت بڑھ جائے گی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ ایمان رکھتے ہو تو وہ جواب دے گا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے بخل نہ کرو۔ اگر بخل کے بارے میں اس آیت کے علاوہ کوئی روایت نہ بھی ہوتی تو بھی کافی تھا کہ ہم بخیل نہ ہوتے۔ معاشرے میں انسان کو چاہیے کہ وہ بخیل نہ بنے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے بال بچوں کے علاوہ دوسرے محتاجوں اور غریبوں کی بھی مدد کرے، مگر ہم اس بات پر آمادہ ہیں کہ قیامت کے دن خداوند عالم ہمارے گھر، ساز و سامان، پیسے اور دوسری چیزیں طوق کی شکل میں ہماری گردن میں لٹکائے اور ہم حالت رسوائی میں محشر کے میدان میں کھڑے ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بخل ایک غلط فعل ہے، لیکن دوسری طرف عیاشی اور پرتعیش زندگی بھی غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر کسی معاشرے میں فضول خرچی ہو، عیاشی ہو، آرام طلبی ہو تو وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ برائیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت کا نشان ہے 16، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے کھاتے پیتے لوگوں کو حکم صادر کرتے ہیں اطاعت کا، مگر وہ لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے عذاب برحق ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو بالکل الٹ دیتے ہیں۔ اللہ تو کسی بستی کو تباہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب لوگوں کو اطاعت کا حکم دیتے تو وہ اس کے الٹ کرتے ہیں، اور جب وہ الٹ کرتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے فسق و فجور یعنی کہ برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے عذاب جو ہے نا برحق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے تو انسان ایک دم ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو مصیبت اور رائج آفت ابھی معاشرے میں رائج ہے، فضول خرچی اس سیلاب اور زلزلے سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ سیلاب اور زلزلے خطرناک ہیں یا پرتعیش زندگی یعنی فضول خرچی۔ قرآن کہتا ہے فضول خرچی ایک برے انجام کی نشاندہی کرتی ہے۔ سورہ واقعہ آیت کا نشان ہے 41 سے لے کے 46 تک، اور بہت سے پچھلے لوگوں میں سے ہیں اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے، افسوس بائیں ہاتھ والے کیا مصیبت میں ہیں۔ دوزخ کے شعلوں اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشائن۔ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں خوب عیش اڑا چکے تھے۔ یعنی بائیں ہاتھ کے اصحاب کتنے بدبخت ہیں، یہ لوگ جہنم میں دردناک عذابوں میں مبتلا ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں عیاشی کرتے تھے، ان کی پرتعیش زندگی اور عیاشی
سبب بنی کہ دنیا میں گناہ کے بعد گناہ میں مبتلا رہی۔ قرآن مجید فرماتا ہے پیغمبروں نے ان لوگوں کو ان کے راستے پر چلنے سے منع بھی کیا تھا۔ کن لوگوں کے؟ ان لوگوں کے جو عیاشی میں مبتلا تھے۔ یہ آیت شریفہ کہتی ہے اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والے عیش پرست لوگ یہ ضرور بول اٹھے کہ جو احکام دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم ان کو نہیں مانتے۔ اگر اسراف اور عیاشی کے لیے اس آیت کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو تو بھی یہی آیت اس اسراف سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قبل مترفوہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ اگر اسراف اور عیاشی کے علاوہ کوئی آیت ایسی نہ ہوتی تو بھی جو ہے اسراف سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ احکام دی ہیں۔ ہماری زندگی میں عیاشی و فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ کتاب معراج السعادہ میں ہے کہ ایک بخیل شخص اتنا بخیل تھا کہ کچھ گھی بوتل میں ڈال دیا کرتا، اور جب دسترخوان بچتا تو وہ بخیل اپنے بچوں سے کہتا تھا کہ بچوں روٹی کو اس بوتل سے چھو کر گھی کے ساتھ کھا لو۔ ایک دن اتفاق سے اس کو سفر پر جانا ہوا، بوتل صندوق میں رکھی اور تالا لگا کر چلا گیا۔ بچوں نے دیکھا کہ ابھی باپ نہیں آیا تو سب مل کر روٹی لے کر صندوق کے قریب گئے۔ روٹی کو قفل سے لگا کر کھانا چاہتے تھے کہ اچانک باپ پہنچ گیا، ایک لکڑی اٹھا کر ان کے سروں پر ماری اور کہنے لگا ایک دن بغیر گھی کے روٹی نہیں کھا سکتے؟ یعنی کہ تالے سے لگا کے کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر گھی کے روٹی نہیں کھا سکتے۔ تو یہ تو خیر ایک کہانی ہے، لیکن اگر بخل کی زندگی ہو تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ بخیل انسان ایک پست قسم کا انسان ہوتا ہے، نیند اس کے لیے حرام ہوتی ہے، آرام اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر راحت کی زندگی کون سی ہے؟ راحت کی زندگی وہ ہے کہ انسان جو کھانا چاہتا ہے وہ اس کے پاس ہو، رہنے کے لیے مکان ہو، پہننے کے لیے لباس ہو، سکون ہو، دل کا سکون ہو، اللہ کی یاد ہو، اور اللہ کی یاد اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد دلوں کو سکون دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اصحاب کے ساتھ سفر پر چلے، ایک چرواہے کے پاس پہنچے، اس سے دودھ مانگا، اس نے انکار کر دیا۔ حضرت نے فرمایا اللہ تجھے اتنا دے دے کہ تو حساب نہ کر سکے۔ دوسرے چرواہے کے پاس گئے، دودھ مانگنے پر بہت احترام کے ساتھ جتنا دودھ اس کے پاس تھا سب پیش کر دیا۔ تو حضرت رسول خدا نے فرمایا پروردگار عالم تجھے اتنا دے کہ تو کسی کا محتاج نہ رہے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اس سے تو بہتر پہلی دعا تھی۔ رسول خدا نے فرمایا نہیں، اس میں سوائے مصیبت اور درد سری کے کچھ نہیں ہے۔ وہ چیز جس سے انسان دنیا میں خوشحال رہے بہتر ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جس میں مرد اور بیوی اعصابی بیماری نہیں رکھتے، اس میں بے سکونی نہیں۔ بقول امیر المومنین علی بن ابی طالب زندگی آسودہ ہو پرتعیش نہ ہو۔ اگر زندگی پرتعیش ہو جائے تو پھر مردوں کی گردن کو غلامی اور بیویوں کی زندگی کی بھی سکون اور عافیت کے ساتھ گزرتی ہے، اور شکست اور غلامی کی زندگی نہیں ہوتی بلکہ آزاد زندگی ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم اس سلسلے میں آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔